العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ایک انسان، بالخصوص ایک مسلمان، اس کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنت ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بنائی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یاد رکھیے، اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی اطاعت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کریم کو سینے سے لگایا جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کے مطابق آپ کے عقائد، آپ کے نظریات ہوں۔ اطاعت رسول سے مراد کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار ہو، میرے نبی کے طریقے سے پیار ہو، احادیث رسول سے پیار ہو، اسی سے آپ اپنا عمل لیں، اسی سے عقیدہ لیں، اسی سے معیشت، اسی سے معاشرت لیں، اسی سے اخلاق، اسی سے کردار لیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، اے اللہ، ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے معیار کون سی ذات ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے معیار اور آئیڈیل بھی بتایا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کو دیکھا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کا دیدار کیا، جو نبی کی نمازوں کے گواہ، جو نبی کی زکوٰۃ کے گواہ، جو دین اسلام کے گواہ، جو اخلاق کے گواہ، جو کردار کے گواہ، جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ صبح اور شام گزاری، دن اور رات گزارا، جنہوں نے نبی کے ساتھ امن اور جنگ کی حالت میں شرکت کی۔ یہ وہ عظیم ہیں جس طرح پھول سے خوشبو کو جدا نہیں کیا جا سکتا، جس طرح سورج سے روشنی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، جس طرح آگ سے گرمی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی تقوی کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ تقوی ان کو لازم ہے اور یہ ان کا حق ہے۔ احق کا اہل علم جانتے ہیں اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی نبی کے بعد سب سے اعلیٰ عرفہ اور بلند مقام تقوی میں جو رکھتے ہیں وہ صحابہ ہیں، وہ ان کا حق ہے، اور اس کے وہ اہل ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے نبی کے علاوہ۔ کہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، انہیں تقوی پہ پایا، اور یہی وجہ ہے انہی کو ہی
رب العالمین نے معیار اور آئیڈیل مقرر کیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ایمان لانا چاہتے ہو، اطاعت کرنا چاہتے ہو، نبی سے محبت اور پیار کرنا چاہتے ہو، اسی طرح کی محبت اور اسی طرح کا پیار کرو، اسی طرح کی اطاعت اور اسی طرح کا ایمان پیش کرو جس طرح کا ایمان صحابہ نے پیش کیا ہے اور جنہوں نے صحابہ کے راستے کو چھوڑا اور اسی طرح اللہ کے نبی کی مخالفت کی۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جنہوں نے نبی کی مخالفت کی، مومنین کے راستے کو چھوڑ دیا، اس وقت مومن کون ہیں؟ صحابہ ہیں، صحابہ کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کہا جنہوں نے ان کے راستے کو چھوڑا، ان کے راستے سے روح گردانی کی، وہ جس طرف پھرنا چاہتا ہے ہم اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں، کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، فرمایا ساتھیو اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے خوف کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، سمع اور اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، سنو اور اطاعت کرو۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم بہت زیادہ اختلافات کو دیکھو گے۔ پھر کیا کرنا؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت، میرا طریقہ اور میرے صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ یاد رکھو دین اسلام کے اندر نئی نئی باتوں سے بچنا، دین اسلام کے اندر بدعات سے، خرافات سے بچنا۔ یاد رکھنا عضوا علیہا بالنواجذ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور بارہا مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا درس دیا، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ عمل جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا آرڈر نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، کرنے والا مردود ہے۔ یاد رکھیے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا ہر وہ نیا کام دین اسلام کے اندر بدعت ہے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، جس کا آرڈر ہم نے نہیں دیا ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے فَإِنَّ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ رب العالمین کی بات بہترین بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، اس سے بچو۔ فرمایا دین اسلام کے اندر بدعات سے، خرافات سے بچ جاؤ۔ اگر کوئی دین اسلام کے اندر بدعات اور خرافات کو جاری کرتا ہے، فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یاد رکھو دین اسلام کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی ایک انسان کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑ